اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم المقام علماء کرام و طلاب ذوی الاحترام، بحث خارج فقہ کتاب الخمس کا درس نمبر 43 آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بحث یہ تھی کہ کنز کی تعریف کیا ہے۔ ہم نے کنز کی تعریف لغت سے بیان کی، قرآن سے بیان کی، حدیث سے بیان کی۔ پھر ہم نے یہ بحث کی آیا یشترط الادخار فی الکنز والدفن یا یختص الکنز فی جوف الارض ام یشتمل فی جوف الجدار۔ قرآن سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو جدار تھی دو لوگوں کے لیے، اس میں بیان کر دیا کہ جدار میں بھی خزانہ ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے جو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اس کے بعد ہم داخل ہوئے اس بحث میں کہ داخل ہو رہے ہیں اس بحث میں کہ الارض التی یوجد منها الکنز، اس کا اسٹیٹس کیا ہے جس زمین سے ہمیں خزانہ مل رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ کچھ حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ ملک شخصی ہے، نمبر 2 یا ملک اجتماعی ہے۔ ملک اجتماعی میں پھر دو احتمال ہیں، ملک المسلمین ہے یا ملک الکفار ہے۔ پھر اس زمین میں یہ احتمالات بھی ہیں، یہ دار الحرب سے تعلق رکھتی ہے یا دار الاسلام سے۔ پھر اس زمین میں یہ احتمالات بھی ہیں، آیا یہ مسکوک سکے ہیں، خزانہ جو ملا ہے درہم و دینار، آیا رائج الوقت سکہ ہے، اس وقت حکومت اسلامی ہے جس میں جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے سکے جاری کیے تھے، کیا آج حکومت اسلامی ہے جس میں سکے مسکوک ہیں، باقاعدہ اسٹیمپ والے ہیں، مہر والے، سیل والے ہیں، مارک والے ہیں، یا نہیں ہیں؟ یہ سارے فروض ہیں، گویا یہاں بہت سارے فرض۔ اچھا، ایک فرض اور بھی ہے، یہ زمین آیا عامرہ ہے یا موات ہے، خراب زمین ہے یا بنجر زمین ہے یا صحیح زمین ہے۔ یہ سارے کے سارے احتمالات اس میں ہیں۔ دار الحرب میں موات ہو یا عامر ہو، دار الاسلام میں ہو یا دار الحرب میں ہو، اثر اسلام سکہ مسکوکہ ہو یا نہ ہو، مسلمان کی ہو نہ مسلمان کی ہو، نہ کافر کی ہو، مجہول المال ہو یا مشکوک ہو، اس میں بھی اثر اسلام ہو غیر اسلام ہو، یہ ابحاث ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو نہ مسلمان کی ہے نہ کافر کی، مجہول المال یا مشکوک ہے، اس میں تو اختلاف ہے۔ پہلیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ ان میں تو دعوی اجماع ہے، الا شذ و نظر۔ جواہر الکلام میں شیخ محمد حسن نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اجماع کا، عدم الخلاف کا بین علماء تشیع۔ اتفاق یہ ہے کہ ما یوجد فی ارض الکفار مطلقہ، جو دو ہیں کہ نہ مسلمان کی نہ کافر کی زمین سے نکلے اور ارض مسلمین میں ہو مگر مسکوک نہ ہو، سکہ نہ ہو، اس میں تو ہے اختلاف۔ باقیوں میں ہے اتفاق کہ تملک بھی جائز ہے
آخذ کے لیے، واجد کے لیے، اور یجب علیہ الخمس. اذا وجد الکنز فی اراضی العامة کالموات وعلیہ اثر الاسلام. اس میں کیا ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں حکم لقطہ آئے گا، یا جب ملک شخصی ہو. اذا وجد الکنز فی اراضی العامة یا اراضی المملوکہ للمسلمین. شیخ حسن جواہر میں اس مسئلے میں دو قول کے قائل ہوئے. قول اول حکمہا حکم اللقطہ، قول ثانی حکمہا حکم الکنز ویجب فیہ الخمس. پہلے قول کے قائل توسی مقصود میں، ہلی مختلف الشیعہ میں، شہید اول بیان میں، شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں. میری بھی ہے شرائع الاسلام کی الحمدللہ، میں نے بھی لکھی ہے. میں نے پہلے دروس میں تعارف خارج فقہ میں بیان کیا تھا کہ کتنی شروع شرائع الاسلام کی لکھی گئی ہیں، پوری شروع کے نام بیان کیے تھے. دوسرا قول توسی صاحب مدارک کہتے ہیں کہ کنز ہے. پس دو قول ہو گئے. اذا وجد الکنز فی اراضی العامة کالموات یا اراضی المملوکہ للمسلمین. اس میں دو قول ہو گئے. القول الاول القائلین باللقطہ، شرح الامم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لقطہ کا حکم کیا ہے، کتنی مقدار ہو، کتنی دفعہ اعلان کیا جائے گا، تصدق کیا جائے گا، بیت المال میں جمع کیا جائے گا، فقراء کو دیا جائے گا، الی آخر. اعلان کے بعد بندہ خود مالک ہو جائے گا. اس سلسلے میں جنہوں نے قول لقطہ کو قبول کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نتمسک بالاصل ملکیت، کیونکہ یہ وجود کنز کا یا مال کا امر حادث یحتاج الی الدلیل و عدم تملک لمجرد الوجدان لا یثبت. ید محترمہ للمسلم یا ذمی عدم سلطہ ثابت کر رہا ہے. فیجوز تملکہ لو وجد فی دار الحرب اما فی دار المسلمین لا یجوز تملکہ، بلکہ لقطہ میں آئے گا. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مسلم کے مال کا اور ذمی کا احترام ہے، ولا احترام لغیرہما. کیونکہ یہ دار الحرب سے آیا ہے تو الاحترام لیس بثابت. دوسری دلیل، دار الاسلام میں امارہ اور علامت قوی ہے کہ معلوم ہے کہ یا مسلمان تھا یا ذمی تھا. پس لم یثبت فیع المسلمین فلا یجوز تملک بل یجب علی الواجد التفحص. تیسری دلیل
تعریف لقطہ کو یہ شامل ہے، وهو المال الضائع الذي علیہ اثر ملک الانسان۔ چوتھی دلیل اسحاق ابن عمار کی روایت ہے، موثق ہے یہ۔ امام موسیٰ کاظم سے میں نے سوال کیا، ان رجل نازل فی بعض بیوت مکہ ووجد من زوایا البیت اتنے درہم 75 ظاہرا ولم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الکوفہ کیف یصنع۔ ایک بندے کو درہم ملے ہیں، مکہ میں داخل ہوا وہاں کے کسی گھر سے، اس نے ہمیں ذکر ہی نہیں کیا، کوفہ ہم آ گئے تو اس نے پوچھا اب یہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا لیسأل عنہا اہل المنزل، وہ گھر والوں سے پوچھے گا۔ قال وانما لم يعرفوها قال يتصدق بها، اگر وہ نہ جانتے ہوئے، کیونکہ لأنهم يعرفونها، اگر ان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ کس کا مال ہے تو صدقہ کر دے گا، تو گویا پھر یہ کنز نہ ہوا، وہی لقطہ ہو گیا۔ پانچویں دلیل محمد کہتے ہیں کہ محمد ابن علی صادق آل محمد سے سوال کیا کہ قضا علی فی رجل وجد وارقا فی خرابہ ان یعرفها فمن وجد من یعرفها والا تمتع بها۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت علی نے یوں فیصلہ کیا، اس نے کہا مجھے سونا یا چاندی ملا ہے تو خرابے میں سے، کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھے کہ آیا اس کا کوئی خاص مالک ہے یا اس کے وارث ہیں تو ان تک پہنچائے، ورنہ وہ خود لے لے، لقطہ ہے۔ یہ ہو گئے 5 دلائل ان کے جو لقطہ کے قائل ہیں۔ ان 5 کے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جو اصل کا کہا ہے، عدم سلطہ کا کہا ہے، مدفون کیوں؟ عدم جریان الید المحترمت علی ھذا المال، اصالت تملک کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تو دار الحرب میں ہے، یہاں سلطہ ہے ہی نہیں مال محترمہ کا۔ محترم مال تو ذمی کا ہوتا ہے، اشارہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ محترم ہی ثابت نہیں ہے مال، تا یہ ثابت ہو کہ ید محترم ہے یا نہیں، یہ مدفون۔ دوسرا جو دار الاسلام میں امارت علامت قوی ہے، شخص مسلمان تھا یا ذمی، لم یثبت فیع المسلمین، اس میں اشکال یہ ہے کہ دار الاسلام میں ہو یا مال مسلم ہو، محترم ہونے پر دلیل نہیں ہے، ظن حاصل ہو سکتا ہے، یقین نہیں۔ ان الظن لا یغنی عن العلم شیئا عن القطع۔ حکم الکنز ہو جائے گا۔ تیسری دلیل تعریف لقطہ، مال ضائع یا گم ہو، کنز والا مال ضائع یا گم نہیں ہوتا ہے۔
جہاں تک تمسک روایت اسحاق ابن عمار ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ آیا منزل سے مراد کیا ہے، بیت سے مراد کیا ہے، غرفہ سے کیا مراد ہے، حجرہ سے کیا مراد ہے. کیونکہ خصوصاً جو کنز ہے وہ غرفہ میں ہوگا، بیت میں نہیں، یا بیت میں ہوگا لغتاً اگر اس کو غرفہ کے معنی ملے. حجرہ، غرفہ، بیوت، یسأل اہل المنزل کہہ کے بتا دیا کہ لقطہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر وہ چھپا ہوا ہے حجرے میں زمین پر جو ہے تو وہ تو پھر کنز ہو جائے گا. اور یہ تعارض بھی ہو جائے گا دو دلیلوں کے ساتھ. معلّہ ابن خنیس کی جو دو دلیلیں ہیں ان کے ساتھ بھی. ایک وہ مولا علی والی کہ وَإِلَّا تَمَتَّعْ بِهَا، رجل وجد ورقا فی خرابت ان يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. ایک یہ ورق ضروری نہیں کہ مدفون ہو مگر کنز ہو سکتا ہے اگر علی الارض ہو. حجرہ میں ہو، غرفہ میں نہیں. یہ روایت تعارض ہو صحیح محمد ابن مسلم سالت عن الدار یوجد فیہا الورق ان کانت معمورۃ بہا اہلہ فہی لہم وان کانت خربا قد جلانا اہلہ فلہ. دوسری میں ہے کہ ان الورق یوجد فی دار ان کانت معمورا لأہلہا وان کانت خربا فانت احق بما وجدت. محمد ابن مسلم کے دوست صحیح ہے. جو محمد ابن پہلی جو روایت ہے اس کے ساتھ معارض ہو جائیں گے. وہ لقطہ پہ دلیل تھی، یہ کنز پہ دلیل ہے. خلاصۃ الکلام آج کے درس کا یہ ہوا کہ 5 دلائل لقطہ پانچوں کے پانچوں رد کر دیے گئے. پانچوں کے پانچوں دلائل لقطہ کے رد ہو گئے. تو کنز کے ثبوت کے لیے ان اقوال کا نقد اور بطلان
کافی ہے۔ موقع کہلی کا قول بھی القول الاول تھا، اور بہت سارے اور جو جدد علماء ہیں، علماء کے علاوہ ان کا بھی قول یہی ہے۔ بس علماء ہمارے اراضی میں، خواہ وہ اراضی موات ہوں یا احیاء ہوں عامرہ ہوں، خواہ وہ اراضی للمسلمین ہوں، للکافرین ہوں، للمسلم یا ذمی ہو، دار الحرب ہو، دار الاسلام ہو، مسکوک ہو، غیر مسکوک ہو، بڑی جولانیت کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا تقریباً سب کے سب میں کنز ثابت ہو جائے گا، اور کنز کے لیے خمس واجب ہے۔ لقطہ والی جو روایات ہیں وہ تردن للباب ہیں، اور وہ مدعا کو ثابت نہیں کرتی۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز پائے تو اس کو لقطہ نہ سمجھے کہ تصدق کرنا پڑے یا خود تمتع کر لے یا کوئی اور وجہ من الوجوہ، کنز سمجھ کر یجب علیہ الخمس۔ تقریباً ساری جو شکیں ہیں اراضی کی، جس زمین سے بھی ملے تقریباً یہ کنز ہے، خواہ وہ ذخیرہ ہو یا نہ ہو، مسکوک ہو یا نہ ہو۔ آج کی اس بحث سے یہ اندازہ ہوا کہ کس قدر مناج دے دی، مناج یہی پہ وہ سب پڑی۔ یہی پر تھی۔ منہاج میں جس پیراگراف پر آج ہم نے بحث کی، یہ پیراگراف ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ الْكَنْزِ كَوْنُهُ شَرْعًا مَالًا بِلَا مَالِكٍ، وہ غیر شخصی، او عدم كَوْنِهِ لمحترم المال، شخصی نہ ہو، محترم المال نہ ہو، یہ دو نہ ہوں، یعنی ید المحترمہ مسلم یا ذمی، سواء پھر بے شک وجد فی دار الحرب ام فی دار الاسلام، مواطن کانا حال الفتح ام عامرتن ام فی خربتن بادن اہلہا، وسواء کان علیہ اثر الاسلام ام لم یکن، یعنی مسکوک و غیر مسکوک۔ یہ بحث تقریباً بحمد اللہ اختتام پذیر ہو گئی، اور اب ہم شروع کریں گے وَيُشْتَرَطُ فی وجوب الخمس فیہ بلوغ النصاب وهو اقل النصاب الذهب والفضة مالیۃ فی وجود الزکوٰۃ، وہی زکوٰۃ والا۔ قد مرہ فی المسئلہ، تقریباً یہ مسئلہ گزر چکا ہے، اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے، جہاں ہماری بحث ہوگی وہی ہے۔ فلا فرق بین الاخراج دفعۃ و دفعات، یہ نصاب کو تب پہنچا جب سارے مل کے اکٹھے ہوئے۔ آیا یہ جائز ہے یا دفعتاً ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں دفعتاً، ایک دفعہ نصاب نکلے یا کئی دفعہ سے نصاب مل کر بنے، کوئی فرق نہیں۔ ہاں ایک شرط ہے، اذا لم تفصل بینہا فترۃ طویلۃ، ایسے نہ ہو کہ 2 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے پھر جا کے نصاب پورا، ایسے نہ ہو۔
آیا مؤونہ نکالنا ہے یا نہیں، بحث اس پر کریں گے، پہلے بھی ہو چکی ہے معادن میں. ویجری ہونا ایضا استثناء المؤونہ وحکم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونت الاخراج. یہ جو نصاب ہوگا بشمول نہیں ہوگا مؤن کے، مؤونہ کے، بلکہ باستثناء المؤن ہوگا مؤونہ. وحکم اشتراک جماعت فی اذا بلغ المجموع النصاب کما تقدم فی المعادن. اب ایک آدمی تو نصاب پہ نہیں پہنچا، سب کا مل کے نصاب پر اگر کنز پہنچا ہے تو مر البحث فی المعادن لا نعید. وتم الکلام. الحمدللہ آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ اتنی بحث کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک شخصی نہ ہو اور مال محترم نہ ہو، باقی ساری شقوں میں کنز نہیں، کنز ہے لقطہ نہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ تھوڑی دقت کر کے اپنے اموال میں سے خمس دیں اور صحیح ہاتھوں میں دیں، تاکہ سادات کرام اور امام علیہ السلام کے جو پاسدار ہیں محافظین دین وہ ہینڈی کیپ نہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.